ناول حیا از قلم فاخرہ وحید ایپیسوڈ 5 سو دا برتھ ڈے بوائے از ہیئر، حمزہ کو دیکھتے ہوئے شہری نے اعلان کیا۔ آہاں، ہینڈسم اینڈ ڈیشنگ پرسنالٹی آف دا ہاؤس از ہیئر۔ یہ شیروان تھا۔ کیسا ہے میرا شیر؟ علی نے حمزہ کو گلے لگایا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ تو سنا، کام کہا تھا۔ آخری الفاظ حمزہ نے آہستہ کہے۔ ہو جائے گا، علی نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ کہاں سے آئی ہو؟ اس کے سامنے 40-45 سالہ آدمی بیٹھا تھا۔ یہ جگہ اس کے لیے اجنبی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ لاہور، اس نے مختصر جواب دیا۔ ہو آر یو؟ آدمی نے میز پر پڑے کاغذوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حیا۔ وہ اپنی انگلیاں مسلسل مروڑ رہی تھی۔ آئی سیڈ ہو آر یو؟ نام نہیں پوچھا؟ اب وہ دراز سے کچھ اور فائلز نکال کر میز پر رکھ رہا تھا۔ اسٹوڈنٹ۔ پھر ایک لفظی جواب آیا تھا۔ میں نے یہ نہیں پوچھا تم اسٹوڈنٹ ہو یا جاب کرتی ہو، جسٹ لیٹ می نو تم کون ہو۔ آدمی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ اگر تم خود یہاں آئی ہوتی تو شاید میں تمہیں اس ٹریننگ کا حصہ بنانے سے پہلے سوچتا، لیکن ڈاکٹر ہارون خود تمہیں اپنے سیشنز کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ آدمی نے اپنے بازو میز پر رکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملائیں۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی تھی۔ میں امید کروں گا جب تم یہاں سے جاؤ تو اس ایک سوال کا جواب لے کر جاؤ، کہہ کر آدمی نے ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر ملا کر دوسری طرف سے رسپانس کا انتظار کرنے لگا۔ ہاں جنت، یہ لڑکی ہے، اسے بھیج رہا ہوں۔ اس کا نام ڈاکٹر ہارون کے سیشنز کے لیے رجسٹر کر دو۔ سب سے ملنے کے بعد کیک کاٹا گیا۔ سب حمزہ کو گھیرے کھڑے تھے۔ حمزہ نے سب سے پہلے کیک رودابہ کو کھلایا، جس نے جواباً ایک ٹکڑا حمزہ کے منہ میں ڈالا۔ تم جیو ہزاروں سال۔ شہری نے حمزہ کو کیک کھلایا اور ہاتھ حمزہ کے گال پر لگا دیا۔ حمزہ نے منہ بسوڑتے ہوئے ٹیشو سے گال پر لگا کیک اتارا۔ رودابہ نے یہ لمحہ بھی کیمرے میں قید کر لیا تھا۔ کیک کاٹنے کے بعد کھانا سرو کر دیا گیا تھا۔ فریحہ، حمزہ اور علی ایک طرف بیٹھے تھے۔ اچھا تم حمزہ سے پوچھ لو۔ وہ دونوں کسی بات پر بحث کر رہے تھے اور اب فیصلہ حمزہ پر چھوڑ دیا تھا۔ کیوں بچوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ حمزہ کب سے بیٹھا ان کا منہ دیکھ رہا تھا۔ اسے لگتا ہے کہ میں اسے ٹائم نہیں دیتا۔ تو بتا، ایسا ہے؟ علی نے پوچھا۔ حمزہ نے ایک نظر اپنے دوست کی معصوم شکل اور پھر اس کی خوبصورت زوجہ کو دیکھا۔ علی ہمیشہ سب سے پہلے نکل جاتا ہے، کیونکہ یا تو اس نے تمہیں تھانے سے پک کرنا ہوتا ہے یا ڈراپ کرنا ہوتا ہے، تو میرے خیال سے علی اپنا ذرا سا بھی فارغ وقت تمہارے ساتھ ہی گزارتا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے حقیقت بتائی۔ علی کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بس کرو حمزہ، تم بھی اسی کا ساتھ دو گے۔ فریحہ کا منہ بن گیا تھا۔ دوسری طرف کچھ فاصلے پر رودابہ، شہری اور سمایا بیٹھے تھے۔ تم نے شہری کے بجائے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ رودابہ کی مخاطب سمایا تھی۔ بیٹا، حمزہ مجھے بہت پیارا ہے۔ اگر وہ تکلیف میں ہوگا تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ رودابہ نے حمزہ کو دیکھا، جو اب بھی علی اور فریحہ کا مسئلہ حل کروا رہا تھا۔ میں نے شہری سے بات کی تھی، اس نے مجھے سنا ہی نہیں۔ مجھے لگا آپ کو بھی شہری کی طرح میرا حمزہ سر کے بارے میں یوں کہنا اچھا نہیں لگے گا۔ وہ صفائی دے رہی تھی۔ یہ میرا لڑکا تو بدھو ہے۔ رودابہ نے شہری کے سر پر چپت لگائی۔ ماسی، حمزہ بھائی بہت پیار کرنے والے ہیں، تو میں ان کے بارے میں کیسے یہ سب سنتا؟ اس کے انداز سے حمزہ کے لیے پیار چھلک رہا تھا۔ سمایا اور شہری اس بارے میں تفصیلی ملاقات کر چکے تھے اور شہری نے اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو رودابہ کو بھی بتائی تھی۔ تب سے رودابہ حمزہ کو لے کر فکر مند تھی۔ ابھی بھی وہ سمایا سے اسی بارے میں سوال جواب کر رہی تھی۔ بقول سمایا، حمزہ کا ہر وقت ایز میں رہنا، کم ہنسنا، کم بولنا، غصے کا بھی کھل کر اظہار نہ کرنا، اس سب نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ شہری سے اس بارے میں بات کرے۔ وہ نارمل بیہیو کرنے کے چکر میں کچھ زیادہ ہی پرسکون دکھتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک دو بار حمزہ کو یوں ہی چیختے چلاتے سنا تھا۔ اس کی باڈی لینگویج اور اس کے چہرے کے تاثرات مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ وہ نارمل دکھتا تھا، لیکن وہ نارمل نہیں تھا۔ شہری اٹھ کر چلا گیا تھا۔ رودابہ اب بھی بیٹھی سمایا سے حمزہ کے بارے میں مختلف پہلو ڈسکس کر رہی تھی۔ میں آپ لوگوں کا مسئلہ حل کروا سکتا ہوں، شہری نے حمزہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ حمزہ جو پچھلے پونے گھنٹے سے ان کے درمیان صلح صفائی کروا رہا تھا، شہری کے اعتماد کو سراہے بغیر نہیں رہ سکا۔ تم ریلیشن شپ ایڈوائزر ہو؟ حمزہ نے آگے ہوتے ہوئے اسے کہا۔
چاہے میں شادی شدہ نہیں ہوں لیکن ریلیشن شپ کو آپ سب سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ وہ اب شیخی بکھار رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو ہنی مون پر چلے جانا چاہیے۔ نان کو قورمے میں لگا کر اس نے منہ میں رکھا۔ علی اور فریحہ جو اب تک بحث کر رہے تھے اب ہونکوں کی طرح کھانے میں مصروف شہری کو دیکھ رہے تھے۔ اور بھی تم لوگوں کا کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ لو بابا جی سے۔ حمزہ اب علی اور فریحہ کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ان کی حالت دیکھنے والی تھی۔ ماسی، مجھے لگتا ہے اب شہری کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ لینی چاہیے، حمزہ نے سامنے سے آتی رودابہ سے کہا۔ ان کے ساتھ سمایا، زویان، شیروان سب آ گئے تھے۔ نہیں، پہلے حمزہ سر کے ہاتھ پیلے کروائیں، بھابھی آئے، 2-4 بچے ہوں جو مجھے چاچو چاچو بلائیں، پھر میں سوچوں گا۔ شہری نے اگلے 5-6 سال کی پلاننگ بتائی۔ حمزہ کے تاثرات بدل گئے تھے۔ ارے تم میرے بچے کی پرواہ نہیں کرو، رودابہ حمزہ کے سر پر کھڑے اسے پیار کر رہی تھی۔ حمزہ تکلفاً مسکرایا۔ ماسی، انیکا کو بلوا لیں، لگے ہاتھ تو شہری کی بھی منگنی کر دیتے ہیں۔ حمزہ نے سب کی توجہ خود سے ہٹائی۔ شہری جو ابھی ریلیشن شپ ایکسپرٹ بنا بیٹھا تھا اب مدد کا طلبگار تھا۔ نہیں پلیز نہیں، وہ کھانا بھول کر حمزہ سے رحم کی اپیل کر رہا تھا۔ ابھی تو نے کہا کہ تو ریلیشن شپ کو سمجھتا ہے۔ حمزہ کے ہتھے وہ چڑھ چکا تھا۔ ہاں تو ریلیشن شپ ایڈوائز بندہ تب تک ہی دے سکتا ہے جب تک وہ خود اس جھنجال سے دور ہو۔ شہری نے فلسفانہ بات کی تھی۔ ماسی، آپ بلا لیں انیکا کو، حمزہ نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ السلام علیکم ماں جی۔ وعلیکم السلام۔ عورت نے اپنی اینک ٹھیک کرتے ہوئے اسے جواب دیا۔ وہ ادھیر عمر خاتون تھی جس نے دروازہ کھولا تھا۔ یہ ساتھ والے گھر میں کوئی نہیں رہتا؟ حمزہ نے احتیاطاً گھر والوں کا نام نہیں لیا تھا۔ نہیں۔ تم نے خریدنا ہے تو انتظار کرنا پڑے گا، ان کے لڑکے سال بعد باہر سے آتے ہیں، ان سے بات کر لینا۔ عورت نے خود ہی مطلب نکالا۔ تو یہاں کوئی نہیں رہتا؟ مطلب ان کا کوئی رشتہ دار وغیرہ؟ رہتا بھی ہو تو تم سے مطلب؟ ادھیر عمر عورت نے اسے گھورا۔ نہیں، مطلب تو کوئی نہیں۔ تو وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ماں جی، میں خفیہ ادارے سے ہوں، حمزہ نے آہستہ سے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ حمزہ کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ میں پولیس والا ہوں۔ حمزہ کو لگا شاید عورت کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے تو اس نے آسان الفاظ میں بتایا۔ کیا ہو؟ عورت نے کان پر ہاتھ رکھا۔ پولیس والا، حمزہ نے قدرے اونچا کہا۔ شکل سے تو تم کوئی گنڈے موالی لگتے ہو، عورت نے اب کے اس کو نیچے سے اوپر تک دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر یوں ہی حمزہ کھڑا اس عورت کو دیکھتا رہا۔ یہ کیا چیز ہے؟ حمزہ نے دل میں سوچا۔ گالیاں نکال رہے ہو مجھے؟ عورت نے اپنی اینک کے اوپر سے اسے دیکھا۔ گالیاں؟ حمزہ کو یاد نہیں آیا کبھی اس نے ہوش و حواس میں بھی کوئی گالی دی ہو۔ بی بی، ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ وہ کس عذاب میں پھنس گیا تھا۔ میں نہیں کرتی، کر لو جو کرنا ہے۔ ہاں؟ حمزہ اس عورت کی دیدہ دلیری پر حیران تھا۔ تم جیسے لڑکے یوں ہی آتے ہیں محلے کی عورتوں کو چھیڑنے؟ حمزہ کو خاموش دیکھ کر اس نے دوبارہ منہ کھولا۔ حمزہ کو لگا کسی نے اس کے سر پر کچھ گرا دیا ہو۔ کہیں تم فوزیہ کی لڑکی کو نکالنے تو نہیں آئے؟ میں نے اس سے پہلے بھی اس کو یوں ہی ایسی گاڑی میں آتے جاتے دیکھا ہے۔ اس نے حمزہ کی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ اور شکل سے بھی تم مشتنڈے ہی لگتے ہو، عورت نے منہ بنایا۔ حمزہ کو اپنا سر گھومتا محسوس ہوا۔ ایسا کمپلیمنٹ اسے کبھی کسی نے نہیں دیا تھا۔ اماں کون ہے؟ حمزہ نے کچھ کہنے کو منہ کھولا تھا کہ پیچھے سے ایک آدمی نمودار ہوا۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ آنے والے نے پوچھا۔ ہیلو، آئی ایم فرام انٹیلیجنس۔ حمزہ نے اسے اپنا کارڈ دکھاتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ لڑکے نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ یہ آپ کے ساتھ والے بنگلے میں کوئی نہیں رہتا؟ حمزہ نے مطلب کا سوال کیا۔ رہتے تھے، لیکن 1 مہینہ پہلے ان کی لڑکی کہیں غائب ہو گئی تھی، آدمی نے کہا۔ بڑھاپے میں ماں باپ کی کمر توڑ دی منحوس ماری نے۔ بڈھا بھی 2 دن بعد ہی چل بسا۔ اڈیر عمر عورت پھر بولی تھی۔ تو وہ لڑکی واپس نہیں آئی؟ اس نے لڑکے سے پوچھا۔ ارے کاہے کو آتی، کوئی واپس آنے کے لیے تھوڑی نہ گھر سے بھاگتا ہے۔ عورت منہ سے خرافات نکال رہی تھی۔ حمزہ کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ ایسے کیسز میں 95% لوگ لڑکی کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں اور قبول کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اماں تو اندر جا، آدمی نے عورت سے جو غالباً اس کی ماں تھی کہا۔
ہاں ہاں جا رہی ہوں، پر یاد رکھیو یہی لڑکا فوزیہ کی لڑکی کو بھگائے گا۔ حمزہ کا دل چاہا وہ اپنا سر دیوار میں مار دے۔ معاف کیجیے گا، ان کا ذہنی توازن تھوڑا ٹھیک نہیں ہے۔ آدمی شرمندہ تھا۔ اٹس اوکے، وہ بمشکل مسکرایا۔ اینڈ تھینک یو۔ دوبارہ ہاتھ میں لاتا وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا، اور اب وہ پولیس اسٹیشن جا رہا تھا۔ حمزہ پولیس اسٹیشن گیا تھا تاکہ وہ فریحہ سے حیا کی گمشدگی کے بارے میں ہوئی جانے والی پیش رفت پوچھ سکے۔ فریحہ وہاں نہیں تھی۔ پھر اس نے سوچا وہ علی سے مل لے، لیکن اس کا دل نہیں چاہا اور وہ واپس آ گیا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی چینلز بدل رہا تھا جب رودابہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ جلدی آ گئے تم؟ اپنے بال بند کی شکل میں باندھتے ہوئے وہ حمزہ کے قریب آئی۔ جی، اس نے ٹی وی سے نظریں نہیں ہٹائی تھی۔ تم پریشان ہو؟ وہ حمزہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ نہیں تو۔ اس نے گردن موڑ کر رودابہ کو دیکھا اور پھر دوبارہ سیدھا ہو گیا۔ میرا بچہ مجھ سے ناراض ہے؟ رودابہ نے پیار سے اس کے بالوں کو ہاتھ لگایا۔ نہیں، میں کیوں کسی سے ناراض ہوں گا؟ اس نے رودابہ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ یوں ہی صوفے کی پشت پر ٹہنی ٹکائے اسے دیکھتی رہی۔ حمزہ کافی دیر یوں ہی اس کا دیکھنا اگنور کرتا رہا۔ ماسی آپ ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتی۔ جب وہ رودابہ کو اور اگنور نہیں کر سکا تو وہ اس کی طرف مڑا۔ آپ نے حیا کو کیوں گھر سے نکال دیا؟ آپ مجھ سے پوچھتی، بات کرتی۔ یہ باتیں تم آج کیوں کر رہے ہو؟ اٹس بین اے ویک ناؤ۔ وہ پرسکون تھی۔ تو کیا کروں میں؟ وہ بے بس دکھ رہا تھا۔ تمہیں اس کی پرواہ ہے؟ رودابہ سنجیدہ تھی۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اس کو وہاں سے نکال کر لایا تھا۔ اس سے نکاح کیا تھا میں نے۔ اس نے نکاح پر زور دیا تھا۔ ڈز دس نکاح میٹر ٹو یو؟ رودابہ نے اسی سنجیدگی سے کہا۔ ماسی، بات نکاح کی نہیں ہے، بات اس تحفظ کی ہے جو اس گھر نے اسے دیا۔ وہ صفائی دے رہا تھا۔ نکاح؟ رودابہ 2 دن پیچھے چلی گئی تھی۔ ایسے کیا گھور رہی ہو؟ حیا جب اسے کافی دیر یوں ہی دیکھتی رہی تو رودابہ نے اس سے کہا تھا۔ دیکھ رہی ہوں کیسے ہمیشہ بے بس لوگوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ مجھے یوں در بدر کے دھکے دلوانے تھے تو وہیں چھوڑ آتا وہ مجھے۔ یہاں لا کر نکاح کا تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی آواز اونچی تھی۔ ماسی، آپ سے بات کر رہا ہوں میں۔ حمزہ نے اسے ہلایا۔ ہاں؟ وہ چونکی۔ رودابہ کے آنے سے حمزہ خوش تھا، لیکن اس کا یوں حیا کو نکال دینا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ پریشان تھا۔ ماسی، اس کا گھر نہیں ہے کوئی، اور وہ بیوی ہے میری۔ اس نے آخری الفاظ منہ میں بڑبڑائے۔ رودابہ نے سن لیا تھا۔ حمزہ، اگر کوئی تمہیں تکلیف دے گا میں اسے کبھی اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ شہری کو جب تم لائے میں نے ہمیشہ اسے تمہاری طرح چاہا، کیونکہ تم اس سے پیار کرتے ہو۔ رہی بات حیا کی، اس نے تمہیں ہرٹ کیا تھا، تم اسے ڈس لائک کر رہے تھے، تو میں کیسے اسے اپنا لیتی؟ میرے بچے کو تکلیف دینے والے کو میں کیسے اس گھر میں رکھ لوں؟ رودابہ کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ ماسی ماسی ماسی، حمزہ کا خود پر کنٹرول ختم ہو رہا تھا۔ ہاں، میں ہی ذمہ دار ہوں۔ میرے رویے نے آپ کو مجبور کیا، وہ میری ذمہ داری تھی، میں لایا تھا اسے۔ اس کا لہجہ معمول سے مختلف تھا۔ رودابہ پہلی بار اسے یوں اپنا آپا کھوتے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنا اکھڑتا سانس سنبھال رہا تھا۔ وہ رودابہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ ماسی، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، وہ گھر نہیں گئی۔ اگر دوبارہ وہ غلط ہاتھوں میں لگ گئی تو؟ میرا بچہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے بال سہلا رہی تھی۔ 1 ہفتے بعد رودابہ نے اسے حیا کو لے کر فکر مند ہوتے دیکھا تھا۔ اس بیچ پتہ نہیں وہ کیسے یہ سب اپنے دل میں رکھے بیٹھا تھا۔ رودابہ کو اب سمایا کی کہی باتوں پر اور یقین ہو گیا تھا۔ وہ ویسا نہیں تھا جیسا سب کو نظر آ رہا تھا۔ رودابہ جا چکی تھی۔ حمزہ نے حیا کو ڈھونڈا تھا۔ وہ اپنے سر سے یہ بوجھ اتار دینا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ اس کے دل میں کہیں کسک تھی کہ اس کی وجہ سے ایک اور زندگی خراب ہو جائے گی۔ وہ بس اس ایک اور پچھتاوے سے بچنا چاہتا تھا۔ جب حیا نہیں ملی تو وہ تھک ہار کر بیٹھ گیا تھا۔ فریحہ کو شہری کا آئیڈیا اچھا لگا تھا۔ وہ چھٹی لے کر کوئٹہ اور وہاں سے زیارت جانے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ علی کے لیے جانا مشکل تھا، لیکن فریحہ کے اصرار پر حمزہ نے علی کا سب کام خود سنبھال کر اسے جانے کے لیے فورس کیا تھا۔ شہری کو آئے کافی دن ہو گئے تھے۔ وہ بھی واپس لڑکیاں اغوا کرنے والے گروہ سے جا ملا تھا، اب کہ اس کے ساتھ شیروان بھی تھا۔ ببلی، آ گئی ہے تو؟ چنبیلی نے لہراتے ہوئے کہا۔
وہ بڑے صحن میں لکڑی والے چولہے پر بیٹھی روٹی سینک رہی تھی۔ ہاں آ گئی ہوں، شہری نے تالی بجائی تھی۔ شیروان پہلی بار یوں اس کے ساتھ آیا تھا۔ شہری کی حرکت دیکھ کر اس کا دل چاہا وہ زور زور سے ہنسے، اور وہ ہنس بھی گیا تھا۔ یہ کون ہے؟ چنبیلی خفا ہوئی تھی۔ شہری نے غصے سے شیروان کو دیکھا۔ یہ میری سہیلی ہے، اپنے علاقے سے لائی ہوں۔ شیروان کو اپنا جنس بدل جانے کا افسوس ہوا تھا۔ وہ دونوں اب نیچے چنبیلی کے ساتھ ہی بیٹھ گئے تھے۔ تجھے پتا نہیں ہے یہاں کوئی بھی بی بی حاجن کی مرضی کے بغیر نہیں آتا، چنبیلی نے شہری کے کان میں کہا۔ اری تو کیوں فکر کرتی ہے، بی بی حاجن سے میں بات کر لوں گی۔ بڑا کرارا تھمکا لگاتی ہے یہ، شہری نے چنبیلی کے کان میں آہستہ سے کہا۔ شیروان یہ سن چکا تھا۔ کتا، یہ اس نے دل میں کہا تھا۔ کیا نام ہے تیرا؟ چنبیلی اپنے ہی انداز میں گویا تھی۔ پنکی پمبیری، نام بتانے والا شہری تھا۔ پنکی تو ٹھیک ہے، پر یہ پمبیری کیا ہے؟ چنبیلی کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ اری وہی پمبیری جو اڑتی پھرتی ہے، بس اس کا ناچ دیکھے گی نا تو بھی مان جائے گی، پمبیری ہے یہ۔ شہری نے شیروان کے کندھے پر ہاتھ مارا، اور شیروان کا دل چاہا وہ اس کا گلا دبا دے۔ تو ہی بولتی رہے گی یا یہ بھی کچھ بولے گی؟ چنبیلی اب روٹیاں کپڑے میں لپیٹ رہی تھی۔ بول میری پنکی پمبیری، شہری نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ ہاں جی، بڑا اچھا ناچتی ہوں، شیروان نے ادا سے کہا تھا۔ شہری اسے اچھی خاصی ٹریننگ کروا کر لایا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شیروان شہری سے زیادہ لچک دکھا رہا تھا۔ اللہ کی اس کائنات میں ہر چیز کسی خاص مقصد سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیوار پر چھپکلی دیکھی تو اللہ سے پوچھا، اے اللہ تو نے چھپکلی کو کیوں بنایا؟ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ ابھی تیرے سے پہلے یہ چھپکلی بھی مجھ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ اے اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں بنایا؟ ڈاکٹر ہارون کرسی پر بیٹھے اپنے الفاظ سامنے والوں کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے۔ چھوٹے سے اس کمرے میں 9-10 لوگ بیٹھے تھے۔ اس کائنات میں کچھ ایسا نہیں ہے جو بغیر حکمت، بغیر مقصد کے پیدا کیا گیا ہو۔ آپ میں سے کتنے لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں؟ سب نے ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر بلیوں کی تصویریں بہت شیئر ہوتی ہیں۔ از اٹ سو؟ وہ رکے۔ یس، ہلکی آوازیں آئیں۔ میں نے کہا ہر مخلوق کا مقصد ہے، تو بلیوں کا کیا مقصد ہے؟ چوہے پکڑنا، وہ آہستہ سے بولی۔ کمرے میں کھلکھلاہٹ ہوئی تھی۔ اونچا بولیں، ڈاکٹر ہارون نے دائیں دیوار کے ساتھ تیسری کرسی پر بیٹھی حیا سے کہا۔ وہ کنفیوز تھی۔ چوہے پکڑنے کے لیے؟ وہ دوبارہ لیکن قدرے اونچا بولی تھی۔ دیٹس دی رائٹ آنسر۔ انہوں نے حیا کو سراہا، اس کا اعتماد بڑھا تھا۔ آسٹریلیا کا ایک آئی لینڈ ہے، میکیوری آئی لینڈ، وہاں بلیاں بہت ہو گئی تھیں، اور وہاں کے جو سمندری پرندے تھے وہ بلیوں کے شکار کی وجہ سے کم ہوتے جا رہے تھے۔ فیصلہ کیا گیا کہ بلیوں کو اس آئی لینڈ سے ختم کر دیا جائے، اور ایسا کیا بھی گیا۔ تو ہوا یہ کہ آئی لینڈ پر خرگوش اور چوہے بہت زیادہ ہو گئے۔ خرگوشوں نے فصلیں تباہ کرنا شروع کر دیں۔ تو بیٹا اگر بلیاں نہ ہوتیں تو زمین پر چوہے، خرگوش اور دوسرے چھوٹے میملز کی آبادی بڑھ جاتی۔ خرگوش فصلیں تباہ کر دیتے، چوہے اناج کھا جاتے۔ آپ کو پتہ ہے ایک خرگوش ایک سیزن میں 100 بچے پیدا کرتا ہے، اور ایک چوہوں کے جوڑے سے ایک سال میں 2000 چوہے پیدا ہوتے ہیں، اور یہی 2000 چوہے اگر 3 سال اور رہیں تو 500 بلین چوہے اور پیدا ہوں۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ غرض اگر بلیاں نہ ہوں تو 1-2 سال میں ہی پوری زمین چوہوں سے بھر جائے۔ وہ ان کو اور حیران کر رہے تھے۔ چوہے چونکہ گندگی میں رہتے ہیں تو ان کے آس پاس ہونے سے ہی محلق بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تعاون سر فہرست ہے، اور اگر ان کی آبادی یوں ہی بڑھتی رہے تو انسانوں کے لیے اناج نہیں بچے گا، اور ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ وہ سانس لینے کو رکے تھے۔ سر، اگر ہر چیز کا کوئی مقصد ہے تو چوہوں کا کیا مقصد ہے پھر؟ حیا اب پر اعتماد تھی۔ I was expecting this question۔ وہ مسکرائے۔ بیٹا پہلا تو یہ کہ چوہے اسکیونجرز یعنی مردار خور ہیں، اور دوسرا یہ سورس ہیں دوسرے جانوروں کی خوراک کا، سانپ اور مختلف پرندے وغیرہ۔ وہ خاموش ہو گئے۔ اچھا چلیں اس سے بھی چھوٹی مثال لے لیتے ہیں۔ آپ نے شہد کی مکھی دیکھی ہے؟ کتنی چھوٹی سی ادنا سی مخلوق ہے۔
हमारे घरों में उसका शहद बड़े शौक से खाया जाता है। शिफा है उसके शहद में। क्या उस शहद की मक्खी का मकसद शहद बनाना ही है? डॉक्टर हारून ने पहलू बदला। दाईं तरफ तीसरी कुर्सी पर हाथ में पेंसिल पकड़े वो पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जा थी। बेटा, आप किसी सुपरमार्केट में जाएं। वहाँ मौजूद 1/3 फूड इस शहद की मक्खी की वजह से है। अगर ये मक्खी नहीं होती तो पॉलिनेशन नहीं होती, और पॉलिनेशन नहीं होती तो 33% फसलें और 90% पौधे ना उगते। अगर ये शहद की मक्खी ना हो या कम हो जाए तो हमारा इकोसिस्टम तो ख़त्म ही हो जाएगा। ताना ये मतलूब है कि हर मखलूक के इस दुनिया में होने का मकसद है। इंसान सारी ज़िंदगी इस दुनिया में गुजार लेता है, लेकिन अपने इस दुनिया में आने का मकसद पहचानना तो दूर की बात, वो खुद को भी नहीं पहचान पाता। वो खड़े हो गए थे। मैं आपसे पूछता हूँ, हु आर यू? आपके मुमकिन जवाबात क्या होंगे? माई नेम इज़ दिस, आई डू दिस जॉब, आई लिव इन इस्लामाबाद वगैरह। यस और नो? उन्होंने हिमायत चाही। यस। दोबारा हल्की आवाज़ें आई थीं। So your name is XYZ. There is another person with the same name living in the same city. Now what will you do? आप में और उस इंसान में क्या फ़र्क है? अब के उनकी आवाज़ कदरे बुलंद थी। शक्ल का, किसी ने हल्के से कहा था। कमरा छोटा था। आवाज़ डॉक्टर हारून को पहुंच गई थी। शक्ल का? कौन देख रहा है आपका चेहरा? मैं? आपके साथ बैठा इंसान? आपकी फैमिली? दोस्त? बस कोई अजनबी आए, आपका चेहरा देखे तो क्या ये आपका तारुफ होगा? अगर ये आपका तारुफ है तो वो आपसे क्यों पूछता है, हु आर यू? कौन है आप? और अगर आपकी शक्ल जवाब है इस सवाल का, तो जब आप पैदा होते हैं तो आपका नाम क्यों रखा जाता है? वो सांस रुके बोले जा रहे थे। कमरे में खामोशी थी। इतने सवालों का जवाब कोई नहीं दे सका था। हया को लगा वो वाकई खुद को नहीं जानती। वो इस वक्त अपने आप को अजनबी लगी थी। कौन है वो? वहाँ मौजूद सब लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे। क्लास में काफ़ी देर खामोशी रही। वो अपने नोट्स पर झुकी हुई थी। खामोशी को डॉक्टर हारून के फ़ोन पर आने वाली कॉल ने तोड़ा था। वो क्लास से बाहर चले गए थे। अब क्लास में हल्की सरगोशियाँ हो रही थी। वो अकेली बैठी थी। इस क्लास में कोई किसी को नहीं जानता था। यहाँ जो लोग मौजूद थे वो अपने शोबों को ज्वाइन करने वाले नए लोग थे, जिनको उनकी काबिलियत की बिना पर मजीद कॉम्पिटेंट बनाने के लिए यहाँ भेजा गया था। हर इदारा इसके बदले डॉक्टर हारून को भारी फीस दे रहा था, जो उनका हक था। यही लोग आगे चलकर अपने इदारों में बेहतरी लाने वाले थे। हया इनमें अनोखी थी। उन 10-12 लोगों में से हर एक के पीछे कोई इदारा था, कोई पोस्ट थी, जबकि हया के पीछे डॉक्टर हारून खुद थे। डॉक्टर हारून वापस क्लास में आ गए थे। सरगोशियाँ ख़त्म हो गई थीं। वो रोस्ट्रम के पीछे खड़े इन कंफ्यूज चेहरों को देख रहे थे। ये सब अपनी काबिलियत पर फख्र करते थे, और आज एक सवाल, इनके अपने बारे में किए गए सवाल ने इनको शशोपंच में डाल दिया था। आई होप वी कैन गो अहेड नाउ। तमाम लोग जो पहले उनकी तरफ देख रहे थे अब और मुतवज्जा हो गए थे। आप कौन हैं और इस दुनिया में क्यों हैं? सवाल बहुत सादा है, मगर जवाब सादा नहीं है। सर, हम अल्लाह की इबादत करने के लिए यहाँ हैं, 24-25 साल लड़के ने फ़ौरन कहा। डॉक्टर हारून के तासुरात कुछ ढीले पड़े। अगर हम अल्लाह की इबादत के लिए यहाँ हैं तो हम कारोबार या नौकरी क्यों करते हैं? खाना क्यों खाते हैं? सोते क्यों हैं? या कुछ भी, इबादत के अलावा कुछ भी और क्यों करते हैं? उन्होंने इंतहाई पुरसुकून लहजे में लड़के से पूछा। वो लाजवाब था। और जेंटलमैन, बताया यही गया है कि इबादत करो, मगर आपको लगता है इबादत सिर्फ नमाज रोज़ा है? उनकी नज़र सबसे होती हुई आखिरी कुर्सी तक गई। भाई, इंसानियत की मदद करके खुदा की रज़ा हासिल करना भी तो इबादत है, और रिज़्क़ की तलाश में निकलना भी इबादत है। उनकी आवाज़ में अब के जोश था। मुझे मालूम है कि यहाँ मौजूद हर लड़का या लड़की अपने शोबे में काबिल लोगों में से है। मेरे इस सवाल का मकसद किसी को ये महसूस करवाना नहीं है कि वो कम है या काबिल नहीं है, बल्कि इस अहम सवाल की तरफ मुतवज्जा करवाना है, जो है तो आपके बारे में, मगर उसका सही जवाब आपके अपने पास नहीं है। वो सांस लेने को रुके। इमाम मलिक कहते हैं इंसान की 2 पैदाइशें हैं, पहली जब उसे उसकी माँ जन्म देती है, और दूसरी जब वो इस दुनिया में अपने आने का मकसद पहचान लेता है।
کئی لوگ اس دوسری پیدائش سے پہلے ہی مر جاتے ہیں اور کئی یہ جاننے کی جستجو ہی نہیں کرتے۔ کیا زیادہ تر لوگ اس دوسری کیٹیگری میں نہیں آتے؟ ہم جاگتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ بھئی یہ کھانا پینا جس کو ہم نے مقصد حیات بنا لیا ہے، یہ تو محض بنیادی ضرورتیں ہیں جو جانوروں کے پاس بھی ویسی ہی ہیں جیسی آپ کے پاس ہیں۔ انہوں نے آخری جملے پر زور دیا۔ کلاس میں بیٹھے دل بے ترتیب ہوئے تھے۔ ماحول اور جملے کی سنگینی سے جسم میں سنسنی پھیلی تھی۔ ان کو لگا وہ جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے خدایا! ڈاکٹر ہارون نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو چھوا تو وائٹ بورڈ پر ایک تصویر ظاہر ہوئی۔ میزلوز ہیرارکی آف نیڈز سب سے اوپر لکھا تھا اور نیچے تکون کی طرح کی تصویر تھی جس میں خانے بنے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ہارون نے سب سے نیچے والے خانے کے گرد دائرہ لگایا۔ یہ ہے بنیادی ضروریات والے لوگ۔ ان کی زندگی گزارنے کا اصول ہے بس روٹی، کپڑا، مکان۔ آپ کو جان کر شاید حیرت ہو، زیادہ تر دنیا میں لوگ یہیں پر رکے ہوئے ہیں۔ تبھی اس ٹرائنگل میں یہ جو آخری خانہ ہے یہ بڑا ہے۔ انہوں نے پہلے سے لگے دائرے پر دوبارہ دائرہ لگایا۔ اوپر آتے جائیں، کھانے چھوٹے ہوتے جائیں گے جو ظاہر کرتے ہیں کہ زیادہ تر انسان ان بنیادی ضروریات کے چکر سے ہی نہیں نکل پاتے۔ اس فزیکل نیڈز کے لیول سے اوپر جانے والے لوگ کم ہیں۔ اب سب سے اوپر آ جائیں، یہاں ایک اور دائرہ لگایا۔ سیلف ایکچولائزیشن۔ جناب، یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو پہچان جاتے ہیں، اپنا مقصد پہچان جاتے ہیں، اور یہ باکس اس ٹرائنگل کے نیچے کے سب باکسز سے چھوٹا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پہنچنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور جو پہنچ جاتا ہے وہ نیچے والی ہر ضرورت پیچھے چھوڑ آتا ہے۔ ساغر صدیقی۔ وہ دوبارہ روسٹرم کی طرف آئے۔ مرے تو کچرے کے ڈھیر پر پڑے تھے، کھانے پینے کا ہوش نہیں تھا، نشہ کرتے تھے، اور اس حالت میں بھی ایسا شعر کہتے کہ صدر ایوب جیسا جرنل انڈیا میں ہونے والے ایک مشاعرے میں ان کا کلام سنتا ہے۔ پوچھتا ہے یہ کس کا کلام ہے؟ کہنے والا کہتا ہے آپ کے ہی ملک کا شاعر ہے۔ واپس پاکستان آتا ہے، ملنا چاہتا ہے، تحفے تحائف دے کر وزیر بھیجتا ہے، اور ساغر ملنے سے انکار کر دیتا ہے، تحفے بھی لوٹا دیتا ہے۔ ساغر کو ان کی ضرورت نہیں۔ پھر جنرل صاحب خود تشریف لاتے ہیں اور جناب نشیوں کے بیچ گھرے ایک دربار پر ان سے ملتے ہیں۔ یہ خود شناسی تھی۔ دھن دولت کچھ نہیں، بس شاعری اندر تھی۔ ڈاکٹر ہارون نے شہادت کی انگلی دل پر رکھی۔ کلاس مبہوت انہیں سن رہی تھی۔ سما ایسا بن گیا تھا کہ ڈاکٹر ہارون سانس لینے کو بھی رکتے تو کان آگے سننے کو بے چین ہو جاتے تھے۔ اچھا، ایک اور مزے کی بات، انہوں نے پہلو بدلا۔ جو عام لوگ ہوتے ہیں نا، وہ خود کو منوانا چاہتے ہیں لوگ سراہیں، پر یہ لوگ جو سیلف ایکچولائزیشن کے درجے پر پہنچتے ہیں ان میں یہ طلب بھی نہیں ہوتی۔ ہونٹ فاتحانہ سے انداز میں کھچے۔ ان کو پرواہ ہی نہیں کہ کوئی ان کا کام دیکھتا ہے، سراتا ہے کہ نہیں۔ یہ خود مطمئن ہوتے ہیں اپنے کام سے اور خود سے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہے تھے، ان کو پیسہ دولت نہیں چاہیے ہوتا، یہ خود کو پہچانتے ہیں، اپنا مقصد پہچانتے ہیں، اور اس کام کو عبادت کی طرح کرنے لگ جاتے ہیں۔ پیسہ، وقت، حال بحال، ہر چیز سے بیگانہ۔ اسی سیلف ایکچولائزیشن کی سٹیج پر پہنچنے والا مائیکل اینجلو۔ وہ روسٹرم سے کرسی تک آئے، بات کو آگے بڑھایا۔ یار، 15 دن وہ بندہ کھڑا ہو کر پینٹنگ بناتا رہا، ہوش ہی نہیں۔ 15 دن بعد جوتا اتارتا ہے تو پاؤں کی کھال بھی ساتھ ہی اتر آتی ہے۔ حیا نے جھرجھری لی۔ جو آپ کا کام ہوتا ہے نا بیٹا، وہ آپ کو تھکنے نہیں دیتا اور اٹھنے بھی نہیں دیتا۔ پھر کیا کھانا، کیا پینا، کیا دن اور کیا رات۔ ہم زندگی میں چھوٹے جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں، بڑی جنگ لڑتے ہی نہیں۔ انہوں نے تعصب سے کہا، میرا پیسہ، میرا دوست، میرا گھر، میری زمین، میری گاڑی۔ پھر اس نے مجھ سے صحیح سے بات نہیں کی، وہ مجھے دیکھ کر مڑ گیا، اس نے مجھے دیکھ کر منہ بنا لیا، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، بدلہ، لڑائی جھگڑے۔ تعصب برقرار تھا۔ یہاں ہمارے پاس تقریباً ہر بڑے محکمے کے لوگ موجود ہیں، بتائیں کتنی برداشت ہے ہم میں۔ 10 روپے کے پیچھے قتل کے کیسز آئے ہیں سامنے۔ وہ ممانی کے بچے کو مار دیا کہ سب کہتے ہیں یہ میرے بچے سے پیارا ہے، مطلب واقعی؟ اپنے الفاظ پر انہوں نے خود ہی تصدیق چاہی۔
एक दूसरे को नीचे खींचकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी बस इतना आगे कि उस पीछे छूटने वाले का मजाक बना सकें, उससे आगे निकल जाने का घमंड दिखा सकें। अब आवाज में सख्ती दर आई थी। व्हाट यार? तासुब बरकरार था। बेटा, ये छोटे झगड़े हैं, अंगूठे और शहादत की उंगली जोड़कर बताया। बड़े मैदान में निकलें, बड़ी जंग लड़ें, बड़ी मंजिल के मुसाफिर बने। हाथ हवा में फैल गए थे। ये बड़ा मगर कदरे तारीख सा हॉल था। हॉल में सुर्ख रंग की लाइट के साथ दूसरी रंग बरंगी रोशनियां घूम रही थीं। सामने काउंटर था जिसके आगे 4 ऊंची नशिस्तें थीं, जिनमें से 2 पुर थीं। उनके आगे कुछ मेज लगे थे। पीछे डांस फ्लोर था। कुछ नौजवान जोड़े मेजों के आसपास लगी कुर्सियों पर बड़ा जमान शराब और दूसरी नशा आवर अशिया हलक में उंडेल रहे थे, और बाकी डांस फ्लोर पर नाचते फहाशी के झंडे गाड़ रहे थे। म्यूजिक लाउड था, मगर इतना नहीं कि आवाज सुनाई ना दे। वो अभी पीछे कॉरिडोर से होता अंदर आया था। जीन्स, उस पर हाफ वाइट शर्ट, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और वही बुरी आंखें जिनको सुकेरता तो सामने वाले के लिए नजर हटाना मुश्किल हो जाता। उसका रुख काउंटर की तरफ था। वो एक नशिस्त पर जाकर टिक गया। वेटर को इशारा किया और जूस का गिलास हाथ में पकड़े कुर्सी को घुमाकर पब का जायजा लिया। सब अपने धुन में मगन थे। जूस का गिलास होठों से लगाते उसकी आंखें मुसलसल आसपास लोगों पर थीं। किसका इंतजार कर रहे हो हैंडसम? नस्वानी आवाज पर वो पलटा। उसके साथ वाली हाई चेयर पर एक लड़की, काली साड़ी, सुर्ख लिपस्टिक, आंखों पर लेंस, गर्ज लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के तमाम आलात से लेस थी। हमजा ने एक नजर उसे देखा और जवाब दिए बगैर कुर्सी घुमाकर दोबारा काउंटर की तरफ मुड़ गया। अब के गिलास काउंटर पर था और वो ग्लास में बचे जूस को घूर रहा था। उंगलियां मुसलसल ग्लास को घुमा रही थीं। पब में आकर जूस कौन पीता है? पीना है तो कुछ ऐसा पियो कि बस होश ही ना रहे। लड़की ने हाथ बढ़ाकर घूमते गिलास को पकड़ा। दोनों की उंगलियां टकराई थीं। वो फौरन रिएक्ट करने वालों में से नहीं था। उसने गिलास छोड़ दिया था। अब कि वो दोनों बाजू काउंटर पर टिकाए फोन पर अंगूठे से इधर उधर स्लाइड कर रहा था। ओह, तो तुम सख्त लौंडे हो। लड़की ने बेतकल्लुफी से काउंटर पर धरे उसके बाजू में अपना बाजू डाला। हमजा मुंह बंद किए अपने दांतों को जबान से रगड़ रहा था। ये उसका सोचने का अंदाज था, मुख्तलिफ और मुनफरिद। वो मुस्कुराकर लड़की की तरफ मुड़ा। मुस्कुराते हुए उसकी छोटी आंखें और छोटी हो गई थीं। लड़की के हाथ पर उसने अपना दूसरा हाथ रखा। जहन में कोई चेहरा उभरा था। मैं शादीशुदा हूँ। वो मुस्कुराया और उसका हाथ अपने बाजू से अलग किया। मैं भी, लड़की ने फखरिया अंदाज में बताया। हाँ, हमजा ने भवें उठाई। आई विश मैं कह सकता जानकर खुशी हुई। एंड आई विश तुम्हारी बीवी अच्छी होती। वो अच्छी थी या बुरी? हमजा ने सोचा। इतना जानने का वक्त ही कहाँ मिला था। उसने सर झटका। तुम्हारी बीवी रिवायती बीवियों की तरह होगी। घर में फसाद डालकर रखती होगी, कोई काम नहीं करती होगी, खर्चा मांगती रहती होगी। यकीनन वो अपने करतूत गिनवा रही थी। हमजा 2 हफ्ते पीछे चला गया था। उसने तो इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं मांगा था। वो बड़बड़ाया। पर खैर, मैं हूं ना। लड़की ने हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर हाथ रखा। हमजा ने दांत भींचे थे। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए। हमजा चौंक कर पीछे मुड़ा। वो अपनी जगह खड़ा हो गया था। लड़की ने नागवारी से उस लड़के नुमा लड़की को देखा। बड़े बड़े फूलों वाला कुर्ता, लंबे बाल जिन पर तेल लगा था, आंखों पर काजल से लंबे लंबे डोरे खींचे हुए थे। जाओ, माफ करो, ऐसे लोगों को पता नहीं क्यों यहाँ आने देते हैं। लड़की ने उसे धुतकारा। हमजा उठकर जाने वाला था जब लड़की ने उसका बाजू पकड़ा। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, उसने अदा से कहा। तुम जल्द मुझे देखोगी। उसने भी कमाल अदाकारी से लहजे में प्यार भरा और वहां से हट गया। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक लिफाफा था जिसे सबकी नजरों से बचाता वो अपनी जीन्स की पिछली जेब में डाल रहा था। उसने काउंटर पर एक नजर डाली। लड़की गिलास से घूंट अपने अंदर उंडेल रही थी। हमजा ने एक तरफ से अपने होंठ तंजिया तौर पर मुस्कुराते हुए खींचे और उसे वहीं छोड़कर बाहर निकल गया। ये वही मिट्टी का घर था जहां शेरी शेरवान को लेकर आया था।
ان کو یہاں آئے ہفتہ بھر ہو چکا تھا۔ شیروان کا یہاں یوں آنا حاجن بی بی کو کچھ خاص بھایا نہیں تھا، مگر چونکہ وہ شہری کے توسط سے آیا تھا تو 3 ماہ پورا کرنے پر اس کا شمار قابل اعتبار لوگوں میں تھا، تو وہ پی گئی۔ سیکرٹ گروپ میں اسے ایڈ کر دیا گیا تھا۔ وہ کافی قریب سے ان لوگوں کی حرکت و سکنات دیکھ رہا تھا۔ اب کہ وہ صحن کے بجائے اندر چکور ہال نما کمرے میں تھے، ہر طرف رنگ بکھرے تھے، کہیں رنگ برنگے پردے، کہیں میک اپ کرتی لچکتی سر بکھیرتی مرد نما عورتیں، اور ایک کونے میں کچھ لوگ نیچے چادر بچھا کر بیٹھے تھے۔ وہ اپنے اپنے کمزور شعبوں کو بہتر بنانے کے لیے پریکٹس کر رہے تھے۔ کوئی ڈانس سیکھ رہا تھا، کسی کو خسروں کے سے انداز میں تالی بجانا نہیں آتا تھا، کیونکہ بیشتر اپنے مطلوب کو بھیس بدلے ہوئے تھے، اور کوئی ریاض کر رہا تھا۔ کمرے کے درمیان میں ایک چھوٹا پلنگ تھا جس پر ایک مرد نما عورت لہنگا اور کرتی پہنے سامنے حقہ جمائے گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے پڑی تھی۔ اس کے دونوں طرف 2 اسی طرح کے اور قدرے کم میک اپ سے آراستہ مرد نما عورتیں کھڑی تھیں۔ یہ ان خسروں کی سردار تھیں۔ پلنگ کے دوسری طرف قداور شیشہ تھا جس پر شہری اپنے لمبے مصنوعی بال اور منہ پر بہت سا میک اپ لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ بنٹی کھڑی اس کا میک اپ سیٹ کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اسے میک اپ ٹیوٹوریل کے انداز میں مختلف چیزیں سمجھا رہی تھی۔ شہری کو اس کے نام پر اعتراض تھا۔ اپنے قد و قامت کی بنا پر اسے بنٹی نہیں بنٹا ہونا چاہیے تھا۔ وہیں اس کے پاس نیچے فرش پر شیروان بیٹھا تھا۔ شہری کو اس ماحول کی عادت تھی، جبکہ شیروان کا یوں 3rd جینڈر میں پہلا تجربہ تھا۔ اسے یہاں سب سے زیادہ جو چیز محفوظ کر رہی تھی وہ شہری کا میک اپ، ڈانس اور ہاں تقریباً نہ ہلنے والا ٹھمکا تھا۔ بلبل کیا کر رہی ہے تو؟ یہ تیسری دفعہ تجھے لپسٹک لگا رہی ہوں۔ شہری کو میک اپ تھوپتی بنٹی عرف بنٹا نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ شیروان جو پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ میک اپ دیکھ کر بور ہو رہا تھا، چونکا اور اس کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ بکھری۔ یہ خفگی تیسری بار شہری اور بنٹی کے بیچ آئی تھی۔ شہری ہونٹوں پر زبان پھیر پھیر کر ساری لپسٹک چٹ کر جاتا اور بنٹی غصے سے تلملا اٹھتی۔ ہر بار وہ دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا اور اگلی بار پھر لپسٹک کے بس ہلکے نشان رہ جاتے۔ اچھا اب نہیں کرتی۔ شہری نے ہاتھ کو اپنے بالوں پر جو کہ لمبی چوٹی کی طرح اس کے کندھے سے آگے ڈھلکے ہوئے تھے ہاتھ پھیرا۔ بنٹی چھٹ دے اس نو، میک اپ یہ پھر کسی دن سیکھ لے گی۔ ابھی اسے کموں کے پاس بھیج، اس کو ٹھمکے کی پریکٹس کروا دے گی۔ پلنگ پر تقریباً لیٹی بی بی حاجن نے ہاتھ اٹھا کر آواز لگائی۔ وہ پچھلے سال حج کر آئی تھی اور اسی کی خواہش پر اب اسے بی بی حاجن کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ بنٹی نے ناک منہ چڑھایا اور ایک طرف ہولی، نی کمو اے ببلی دے ٹھمکے تے بھی کم کر۔ اس نے فرش پر بیٹھی پریکٹس کرتی عورتوں میں سے ایک کو مخاطب کیا جو سب کے ناچ کو بغور دیکھ کر ریمارکس دے رہی تھی۔ ہاں تو حاجن بی بی آ جائیے بھی۔ اس نے خسرو کسی طرز پر ہاتھ ہوا میں اٹھا کر دوبارہ نیچے کو مارا۔ اب یہ شیروان کے لیے مزیدار تھا۔ شہری اٹھ کر دوسرے کونے میں پڑی چٹائی کی طرف چل دیا اور شیروان اس کے ساتھ ہو لیا۔ بلو ٹھمکا لگا۔ دوسری طرف کوئی مرد نما کم زنانہ آواز میں گا رہا تھا، لو جی اب بلو ٹھمکا لگانے لگی ہے۔ شیروان نے شہری کے پیچھے سرگوشی کی۔ شہری نے اسے گھورا۔ وہ جب تک یہاں اکیلا تھا وہ سکون میں تھا، اب ہر الٹی حرکت کا شیروان گواہ بنتا جا رہا تھا۔ بلو ٹھمکا لگا۔ آواز تیز ہو گئی۔ وہ چٹائی کے پاس پہنچ گئے تھے۔ سانو سب نو نچا۔ یہ کمو تھی اور بلا شک و شبہ وہ کمال آواز کی مالک تھی یا تھا۔ شہری اور شیروان ہمیشہ اپنے آس پاس اس کم دکھنے والی مخلوق کی جنس کا فیصلہ نہیں کر پاتے تھے۔ آجا ببلی ادھر آ۔ شہری کو دیکھ کر گاتے گاتے وہ رکی۔ خسروں کے گول دائرے کے بیچ میں ٹھمکا لگاتی تھڑکتی کملا کے قدم رک گئے۔ شہری سرتا کڑستا زبردستی مسکراتا آگے بڑھا۔ دیکھ ببلی، ٹھمکا لگانے کے لیے 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، یہ اور یہ۔ اس نے پہلے شہری کے ٹھمکے اور پھر دل پر ہاتھ مارا اور اس ناگہانی ہاتھ مارنے پر وہ تڑپ کر رہ گیا۔ لماؤ، کسی نے دل میں کہا تھا اور اس کسی کو شہری نے بے بسی سے دیکھا تھا۔ خیر شہری سنبھل چکا تھا اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ٹھمکا نامہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمو دوبارہ اسے سمجھانے لگی، کام عبادت ہوتا ہے، ہمارا کام ناچنا ہے اور اسے عبادت سمجھ کے کر۔ لا حول ولا قوت۔ اب کے 2 دلوں نے بیک وقت کہا،
چل اب کر کے دکھا۔ تھیوری کے بعد پریکٹیکل کی باری تھی۔ شہری دائرے میں جا کر کھڑا ہوا۔ ادھر کموں نے اپنے سر بکھیرے اور ادھر شہری کا ٹھمکا نہیں بلکہ ٹھمکی ہی لی، اور وہیں کہیں دل میں کوئی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ یہ بھی جان کو عذاب پڑ گیا ہے۔ شہری نے خفگی سے شیروان کو دیکھ کر سوچا، بیچاری بلو ٹچ، دوسرے دل نے بھی سرگوشی کی تھی، میں کدھر پھنس گیا۔ شہری کا دل رویا، اب یہ اچھا پھنسا ہے۔ دوسرا دل پرجوش تھا، کتا۔ اپنی ٹھمکی کو شہری نے شیروان کے منہ کے آگے لہرایا۔ وہاں ہنسی تھی، واپس جا کر سب کچھ حرف بحرف بتانے کا جوش تھا۔ سانو سب نو نچا، کمو بے نیاز گاتی رہی، اور دو مردانہ دل آپس میں سرگوشیاں کرتے رہے۔